पतरस रसूल का पहला आम खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयत मुकद्दसा हम इस जगह पर तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबके लिए वैसे बरकत हो। ये जो 9वीं आयत है, हम सब इसको ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ें। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? आपकी बाइबल मुकद्दस आएंगे, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल मुकद्दस से पढ़ेंगे और ऊंची आवाज़ में पढ़ना है सब ने, और एक आवाज़ होकर पढ़ना है। ये नहीं कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। हमने मुत्फिक होकर इसको बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना है। क्या सब तैयार है पढ़ने के लिए? सब तैयार हैं? एक दफ़ा और मीना आप उधर खड़ी होकर पढ़ लें ताकि ये याद हो जाए। पहली है 9वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कानून का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। अब सब ने बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना है। आमीन। समझ आई इस कलाम की? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सारा कुछ आसान है। हर शख्स की एक पहचान है, और पतरस रसूल के ईमानदारों के साथ बात कर रहा है, और ये खुदा की बात है, खुदा की बात कर रहा है। इसमें पतरस रसूल की अपनी कोई बात नहीं है कि वो अपनी कोई बात कर रहा हो कि मेरी ये बात है, मैंने ये किया है, मुझे ये मिला है और मैंने ऐसे। इसमें एक भी बात पतरस रसूल की तरफ से कोई नहीं है। हर एक बात जो इस जगह पर हमें मिल रही है वो खुदा की तरफ से है, और वो खुदा के बारे में बता रहा है, और उनको ये बता रहा है कि अपनी ज़िंदगी पर गौर करो, अपने आप को देखो, परखो, अपने चाल चलन पर, अपने रवैये पर, हर एक बात पर नज़र करो कि आप किधर जा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल। खुदा का ये बहुत बड़ा मंसूबा था और बहुत बड़ा प्लान था कि वो सिर्फ बनी इसराइल पर ही अपनी नज़र रखे, क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल को ये कहा है कि ये मेरा बेलोटा है। वो इस कदर उससे खुदा प्यार करता है। तो जब हम यशायाह की किताब और उसका 43वां बाब और उसकी 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको तिलावत कर सकता है। यशायाह नबी का सहीफा और उसका 43वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। जंगली जानवर गीदड़ और शतरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगज़ीदों के लिए पीने के लिए पानी हो। हम चीज़ों के लिए कितनी फिक्र करते हैं, और खुदा कहता है मुझे जानवरों की भी फिक्र है। जो जंगली जानवर हैं, परिंदे हैं, उन सब की मुझे फिक्र है। लेकिन इंसान क्या है? ये बरगज़ीदा। ये किन के साथ यशायाह बात कर रहा है? खुदा की बनी इसराइल के साथ। और खुदा बनी इसराइल से ये कह रहा है कि तुम खुदा की बरगज़ीदा कौम हो। किसकी? खुदा की बरगज़ीदा कौम हो। हालेलुया। और बरगज़ीदा का मतलब खास कौम हो। इसका ये भी है अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग। तुम खास कौम और खास नस्ल हो। तो हर एक की नस्ल से पहचान होती है, वैसे नहीं होती। लोग अगर कोई जानवर हो तो उसको भी कहेंगे ये फलां नस्ल का है, कहते हैं या नहीं कहते? कुछ कहेंगे कि ये तो जंगली है, तो कुछ कहेंगे ये जंगली
यानी नस्ल से पहचान होती है। तो यहाँ पर खुदा इंसानों के बारे में, ईमानदारों के बारे में कह रहा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो, चुने हुए लोग हो, खास लोग हो, अलग किए हुए लोग हो, बरगज़ीदा नस्ल हो, अलग किए हुए लोग। और अलग किए हुए लोग कैसे पहचान करवा सकते हैं? अपनी बरगज़ीदगी से वो पहचान करवा सकते हैं, क्योंकि जो अलग किया हुआ शख्स है, जब आप गंदम काटते हैं, घर लेकर आते हैं, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, असलम गोरी साहब, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब गंदम या कोई और फसल घर लेकर आते हैं, उनको जो साफ होती है उसको अलग किया जाता है, लेकिन जो गंदी फसल होती है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, उसको अलग किया जाता है। तो यहाँ पर खुदा अपने लोगों के साथ ये कह रहा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो। क्या हो? बरगज़ीदा नस्ल, यानी चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग। मैंने तुम्हें अलग किया है दुनिया से, लोगों से और ऐसी बातों से अलग किया है। अगर हम हमारी ज़िंदगी में फिर दोबारा वही बातें हैं, वही रवैया है, वही फितरत है, तो हम लोगों को कैसे अपनी पहचान करवा सकेंगे, खुदा की पहचान कैसे करवा सकेंगे? क्योंकि यहाँ पर पतरस रसूल कह रहा है कि यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो। तुम क्या हो? बरगज़ीदा नस्ल हो और शाही कहनों का फिरका हो। क्या ये जो बरगज़ीदा नस्ल है, इसकी समझ आ गई है? एक दूसरे से कहें, आप चुने हुए लोग, आप चुने हुए लोग, आप चुने हुए लोग, आप चुने हुए लोग, आप चुने हुए लोग हैं। उसकी खूबियाँ ज़ाहिर कर, उसकी खूबियाँ ज़ाहिर कर, उसके काम ज़ाहिर कर। और यहाँ पर हमारी अपनी फितरत पर हमें निगाह करनी है, अपने रवैये पर निगाह करनी है। हमारा सुनना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा देखना कैसा है, हमारा सोचना कैसा है। अगर हम, और बहुत से लोग भी कहते हैं इस बात को, अगर कोई दुआ करने वाला शख्स है या बाइबल पढ़ने वाला शख्स है, अगर उसके मुंह से कोई गलत बात निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे? आप तो दुआ करने वाले हैं, आप तो खुदा का कलाम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपके रवैये में तो कुछ तब्दीली नहीं। इससे बेहतर है ना तो दुआ किया कर और ना कलाम को पढ़ा कर, क्योंकि कलाम बदलता है, कलाम तब्दीली लाता है। तो अगर हम कलाम को पढ़ते हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर हम कैसे पढ़ते हैं? इसी तरह एक शख्स था जिसका नाम शमौन कोड़ी था, उसके घर में यीशु मसीह जाते हैं, एक बहुत बड़ी दावत थी। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक औरत आ जाती है, बदचलन औरत वहाँ पर आती है। तो याद रखें कि यीशु मसीह भी वहाँ पर हैं, लेकिन कोड़ी जो था वो कोड़ी का कोड़ी ही रहा है, लेकिन वो औरत वहाँ से बरकत पाकर चली गई है। हम यहाँ पर आए हैं तो खुदा आपसे बात भी कर रहा है, तो आप जैसे आए हैं अगर वैसे ही चले जाएंगे, अपनी नस्ल को नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पे आने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें बदलना है। तुम शाही कह, तुम आगे लिखा है, तुम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। और स्टार्ट में हमने ये पढ़ा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो, तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो। एक दूसरे से कहें, तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो। ये खुदा फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक और शख्स था जो बहुत ही अमीर था, हर एक चीज़ उसके पास थी। यीशु मसीह के पास आता है और यीशु को आकर सिजदा भी करता है और आकर कहता है, खुदावंद मैं हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे पा सकता हूँ? यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तूने ये अच्छा फैसला किया है कि तू मेरे पास आया है और तूने ज़िंदगी की बात की है, क्या तू शरीयत पर अमल करता है? कहते हैं, हाँ खुदावंद मैं तो लड़कपन से उस पर अमल करता आ रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा, उसमें लिखा है चोरी ना कर, ज़िना ना कर, झूठी गवाही ना दे, दीगर और ये सारा कुछ लिखा है, तो क्या तू अमल करता है? कहते हैं, हाँ खुदावंद मैं तो लड़कपन से अमल करता आ रहा हूँ। यीशु मसीह को उस पर बड़ा तरस आता है। यीशु मसीह उससे कहते हैं, लेकिन तुझ में एक चीज़ की कमी है। अगर कोई शख्स पूरी शरीयत पर अमल कर रहा हो, तो फिर भी कोई शख्स आकर कह दे कि तुझ में एक चीज़ की कमी है, तो वो क्या फील करेगा? उसकी क्या फीलिंग होगी? वो सोचेगा मैं तो पूरी शरीयत पर अमल कर रहा हूँ,
لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا شخص سمجھتا تھا، بہت کچھ سمجھتا تھا کہ میں پوری شریعت پر عمل کر رہا ہوں، میں پاکیزہ ہوں اور میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، انسان میں سے کچھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے سے تو بہت کچھ چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا سے کوئی انسان نہیں چھپ سکتا۔ داؤد کہتا ہے خداوند تو میرے خیالات کو دور ہی سے جانتا ہے، اگر میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں تو وہاں پر بھی ہے، اگر میں آسمان پر چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، اگر زمین کے نیچے پتال میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں۔ تو پھر جب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے، تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنی دولت بیچ اور غریبوں میں تقسیم کر، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو پھر اس نے کیا کیا تھا؟ وہ یسوع کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ دولت سے پیار کرتا تھا، اس کی دولت سے محبت تھی، دولت سے پیار کرتا تھا، اس لیے یسوع مسیح نے اس کو جان لیا تھا کہ تو میرے پاس تو آیا ہے زندگی پانے کے لیے، لیکن تو مجھ سے تو بڑھ کر دولت سے پیار کرتا ہے، مجھ سے بڑھ کر تو دولت کو چاہ رہا ہے، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح ایک اور بھی شخص تھا، تو وہ کہتا ہے خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں لومڑیوں کے پٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے پاس تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ کیوں یسوع مسیح نے یہ بات کی؟ اس کے اندر لالچ تھا، وہ لالچی تھا، اور یسوع مسیح کے پاس آتا ہے کہ جب یسوع مسیح جائے گا تو ساری پراپرٹی، ساری جائیداد میری ہو جائے گی، اس لیے وہ یسوع کو کہتا ہے کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اس کے خیالات کو جان لیا، اور یسوع کہتا ہے کہ لومڑیوں کے پٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن میرے پاس تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے وہ یسوع کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہم اس چرچ میں آئے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ اگر کلام سننے کے لیے آئے ہیں، پھر ایک دوسرے سے کہیں تو خدا کے کلام کو دھیان سے سنو، خدا کے کلام کو دھیان سے سنو۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر ہم یہ سن رہے ہیں، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل ہو، تم برگزیدہ نسل ہو۔ اب ہم کون سی نسل ہیں؟ برگزیدہ نسل، خاص نسل، چنی ہوئی نسل۔ ہاللیلویہ۔ پھر آگے لکھا ہے شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت۔ ایک دوسرے سے کہیں آپ خدا کی ملکیت ہو، آپ خدا کی ملکیت ہو۔ تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں میں ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ زیادہ لیندی ہو جائے گا اور ٹائم 11:30 ہو گئے ہیں۔ اور آگے یہ لکھا ہے اور ملکیت ہو تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کر۔ ہم اس کی ملکیت ہیں، تو کس لیے اس کی ملکیت ہے؟ کس لیے اس نے ہمیں چنا ہے؟ کس لیے ہمیں اس نے شاہی کہنوں کا فرقہ بنایا ہے؟ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ اب یہاں پر یہ ایک سوال ہے کہ خدا کی خوبیاں کیا ہیں؟ خدا میں کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ تو یہاں پر خدا کو جاننے والے ہیں وہ خدا کی خوبیوں کو بھی جانتے ہوں، کیونکہ جو شخص کسی کو جانتا ہے اس کی خوبیوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس کی اچھی باتوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس کی بری باتوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس کے رویے کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس کی فطرت کے بارے میں بھی جانتا ہے، سارا کچھ وہ جانتا ہے۔ تو اگر ہم خدا کے ساتھ رہنے والے ہیں تو خدا کی کیسی خوبیاں ہیں، اور خدا کیسی خوبیوں کو پسند کرتا ہے جو خدا کے اندر ہے۔ خدا ان خوبیوں کو پسند کرتا ہے، اور خدا ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ ہمارے اندر ہوگا تو اس کی خوبیاں بھی ہمارے اندر آ جائیں گی۔ ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا دل خدا کے لیے ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر خدا کے لیے ہے تو یہ آج یہاں سے لے کر جائیں کہ کیا خدا ہمارے اندر ہے؟ اگر خدا ہمارے اندر ہے تو پھر ہماری نظر ادھر ادھر نہیں جائے گی بلکہ خدا کی طرف رہے گی۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے، پھر باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ کئی دفعہ جو شخص اندر ہوتا ہے ہم ہر جگہ پر اس کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہر جگہ پر اس کے بارے میں کہتے ہیں،
وہ ایسا ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ ایسے ہے، اس کی خوبیاں ہم بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی خوبیاں ہم دوسروں کو بتاتے ہیں۔ میرا دوست ہے، بہت ہی اچھا دوست ہے، جہاں پر اس کو بلایا جائے وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر آ جاتا ہے۔ اس نے کبھی اپنی فکر نہیں کی، اس نے کبھی اپنی فیملی کی فکر نہیں کی، اس نے کبھی کسی اور چیز کی فکر نہیں کی۔ وہ روپیہ پیسہ مجھ پر خرچ کر دیتا ہے، وہ ہر ایک چیز مجھے دے دیتا ہے۔ تو اگر وہ دے دیتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر وہ ایک دن آپ کو کوئی چیز نہ دے تو آپ کیا کریں گے؟ غصہ کریں گے، ناراض ہو جائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بے وفا ہو جاتے ہیں، لیکن آسمان کا خدا جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اپنے وعدوں میں وہ سچا اور وفادار ہے۔ ہم لاپرواہ ہو سکتے ہیں، ہم ٹائم کو بھی ضائع کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ٹائم پہ نہ پہنچیں، لیکن جس کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ ٹائم سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ ٹائم سے پہلے اس جگہ پر آ جاتا ہے، یہ اس کی خوبی میں ہے۔ اور یہ بھی اس کی خوبی میں ہے کہ وہ وقت سے پہلے اس جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ خداوند میں 10 بجے اس جگہ پر ہوں گا، آپ 10 بجے اس جگہ پر ہوں گے، وہ 10:15 بجے اس جگہ پر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ آپ 10:15 وہ 8:45 بجے اس جگہ پر، 15 منٹ پہلے اس جگہ پر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر آپ آدھا گھنٹہ کہیں گے کہ خداوند ہم اس جگہ پر پہلے آئیں گے، وہ آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے اس جگہ پر ہوگا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، یہ اس کی خوبی میں ہے کہ وہ پہلے اس جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ کسی وقت آپ آزما کر دیکھیں، اگر عبادت کا 10 بجے کا ٹائم ہے، آپ پہلے آ کر دیکھیں، خدا اس جگہ پر موجود ہوگا۔ کسی وقت کوئی آزمانا چاہتا ہے اس بات کو تو آزما کر دیکھیں۔ اگلے اتوار اگر 10 بجے کا ٹائم ہے تو آپ 15 منٹ پہلے آ کر دیکھیں، خدا اس جگہ پر موجود ہوگا۔ تو اگر آپ کا دوست یا آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ لیٹ پہنچے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کو ٹائم دیں تو آپ لیٹ پہنچیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی بھی ہوتی ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو جب ہم سامنے مل کر یہ ٹائم ٹھہرایا ہے 10 بجے کا، تو ہم جب لیٹ آتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں؟ کبھی ہماری فیلنگ ایسی ہوئی ہے، کبھی ہمارے ذہن میں ایسی بات آئی ہے کہ ٹائم ہم خود دیتے ہیں لیکن لیٹ پہنچتے ہیں؟ کبھی ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ بات آئی ہو کہ خدا کو ہم نے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو ہم 10:30 پہنچ رہے ہیں، ہم 9:45 ہم 11:15 پہنچ رہے ہیں، ہم اور اس طرح سے لیٹ پہنچ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے اس کے بارے میں؟ کبھی ہمیں سوچ آئی ہے یہ کہ ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم لیٹ پہنچتے ہیں، تو خدا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اندر خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ اہی خدا دی لاڈلی قوم، اہی خدا دی کی ہیں لاڈلی قوم۔ تو ہاں جی، تے یاد رکھو کہ جو لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا زیادہ خراب کرتا ہے، جتنے زیادہ لاڈ رکھو گے زیادہ خراب کرے گا، جنوں حساب دے نال ہی رکھو گے وہ تہاڈا وفادار رہے گا۔ دنیا تے تسی ریسرچ کر کے دیکھ لو، اوور آل تسی دیکھ لو، جنوں تسی زیادہ پیار کرو گے زیادہ ہی تہاڈے نال خراب کرے گا۔ اور یسوع مسیح نے یہودا سے بہت پیار کیا تھا۔ آپ مووی دیکھیں کہ یسوع مسیح دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں لیکن یہودا کو اپنے گلے لگاتے ہیں، تو یہودا نے یسوع کو پکڑوا دیا۔ یہ محبت ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کے ساتھ بھی آپ پیار کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، حساب سے رہیں، آپ زیادہ آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے۔ پھر ہم کئی دفعہ جس کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے، ہم خدا سے بڑھ کر اس کی بات سنتے ہیں، ہم خدا کی کام سنتے ہیں۔ اگر آپ کسی وقت گھر میں خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ کا دوست آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کلام پڑھتے رہیں گے یا اس کو چھوڑ کر اس کی سنیں گے؟ ہاں جی، تو یہ کلام ہی پڑھتے ہیں، کیا کریں گے؟ کلام پڑھیں گے، اس کو لے کر جانا ہے۔ گھر جتنا مرضی قریبی کوئی رشتے دار آ جائے، اگر آپ کلام پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پھر اس کی نہ سنیں، پھر خدا کی سنیں۔ اور ایک بات اور غور کے ساتھ سنیں
کہ جب خدا کے خادم وزٹ کے لیے آتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھ جایا کریں، سنا کریں اور کہا کریں کہ پادری صاحب آج ہمیں کوئی اور کوئی خدا کی بات سنائے، خدا نے ہماری فیملی کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا بات کی، خدا نے کبھی میرے بارے میں بھی آپ سے بھی بات کی۔ اور خدا بولتا ہے، خدا بات کرتا ہے، لیکن جب آپ کہیں گے تو پھر خدا بولے گا۔ ہاللیلویا، خدا بات کرتا ہے۔ خدا نے کئی لوگوں کے بارے میں بات کی ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو کسی کے ساتھ بیان کرنا یہ بھی ایک مناسب نہیں ہوتا، اس لیے فادر بہت ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو کبھی پوچھا کریں کہ پادری صاحب کبھی خدا نے ہماری فیملی کے بارے میں بھی آپ سے بات کی، ہمارے بارے میں بھی خدا نے کچھ کہا، پھر خدا کہے گا ہاللیلویا۔ اور یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، اور خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ زمین پر جو میرے لوگ برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے اور ایسی امت ہے اور جو میری ملکیت ہے وہ میری خوبیاں ظاہر کرے۔ ہم کس کے لیے ہیں؟ ایک دوسرے سے کہیں آپ خدا کے لیے ہیں، ایک دوسرے سے کہیں آپ خدا کے لیے ہیں، آپ ایک دوسرے کے کندھے کو ہلا کر کہیں میری بہن آپ خدا کے لیے، میری بہن آپ خدا کے لیے، میرے بھائی آپ خدا کے لیے، میرے بھائی آپ خدا کے لیے۔ جیسا کہ فادر نے ان کا میسج سن رہا تھا تو وہ یہ اس میسج میں کہہ رہے ہیں کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ویسے ہی تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، چلو جی تالیاں بجاؤ۔ پہلے ہمیں کلام کو سننا ہے، تالیاں جب ہم بجاتے ہیں ہماری توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ کلام کے دوران کبھی بھی تالیاں نہ بجائیں، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر تالیاں بجائیں، کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں اور کلام ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے۔ جب ہم سنجیدہ ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، ہمیں سنجیدگی سے خدا کے کلام کو سننا ہے۔ جب ہم سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے ہمیں سمجھ آئے گی، تو یہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر جائے، ہمیں خدا کے کلام کی طرف توجہ دینی، خدا کیا فرماتا ہے۔ اور خدا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، ہم اس کی خوبیوں کے لیے ہیں، ہم اس کے کاموں کے لیے تاکہ اس کے کام بیان کریں، اس کے کاموں کو اس دنیا میں ظاہر کریں۔ دنیا ہم میں سے خدا کو دیکھنا چاہتی ہے، دنیا ہم میں سے کس کو دیکھنا چاہتی ہے؟ خدا کو دیکھنا چاہتی ہے۔ تو خدا کو ہم کیسے دکھائیں گے؟ اپنی خوبیوں سے، اپنے کاموں سے ہم خدا کو دکھائیں گے۔ خود دنیا دیکھنا چاہتی ہے، جہاں بھی جائیں لوگوں کو خدا دے کر آئیں، لوگوں کو یسوع دے کر آئیں، ہاللیلویا۔ اور جو کچھ کسی کے پاس ہوتا ہے وہی دے کر آتا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہی دے کر آتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یسوع ہوگا تو یسوع ہی دے کر آئیں گے۔ کئی دفعہ لوگ لاکھوں روپیہ پیسہ دے دیتے ہیں لیکن یسوع نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس یسوع ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جن کے پاس یسوع ہوتا ہے وہ یسوع دیتے ہیں۔ آپ غریب ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ بیمار ہیں، جس بھی حالت میں ہے، اگر یسوع آپ کے پاس ہے تو آپ سب سے بڑھ کر ہیں اور آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے، ہاللیلویا۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں روپیہ پیسہ ہے اس کی طرف نہ دیکھیں، روپیہ پیسہ جانے والا ہے، روپیہ پیسہ مٹنے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ ترقی کریں گے، آپ زور پائیں گے، آپ قوت پائیں گے۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ ترقی کریں، آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، ہاللیلویا۔ آج سے آپ کمزور نہیں رہیں گے، آج سے آپ بےدل نہیں رہیں گے، اور خدا آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ کی ضرورتیں پوری ہونے والی ہیں، ہاللیلویا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ غریب نہیں رہیں گے بلکہ بہت امیر ہو جائیں گے۔ اور ایک اتوار میں نے کہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ خدا امیر لوگوں سے ہمیں روپیہ پیسہ دے گا، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اور خدا ایسے کام کر رہا ہے، ہاللیلویا۔ اور ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور وہ دوسری قوم سے تھا اور اس نے ایسا ہی کیا ہے، وہ بیمار تھا اور خدا نے ان کی زندگی میں بہت بڑا معجزہ کیا ہے۔ تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں جو ان کی پرابلم تھی وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ روپیہ پیسہ بھی دے کر گئے تھے لیکن میں نہیں دے رہا تھا، میں نے بہت مجبور کیا تھا، نہیں پادری صاحب آپ لیں، آپ شکر گزاری سے دے رہے ہیں، یہ شکر گزاری آپ رکھیں۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا، لیکن یاد رکھیں کہ کام شروع ہو چکا ہے، آنے والے دنوں میں آپ بہت ترقی کریں گے، آنے والے دنوں میں آپ بہت برکت پائیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟
जब आप खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर करेंगे। अब जहाँ पर भी जॉब करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, वहाँ पर उनको मसीह देखा है। कैसे? आप ना बोलें, कोई उनके साथ बात ना करे, अपने काम से आप उनको मसीह दे सकते हैं। जो काम करो जी से करो, जो काम करो जी से करो। आगे क्या लिखा है? ये जानकर कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। जब वहाँ पर भी काम करते हैं, ये जानकर करो कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। और वहाँ पर वो आपकी ईमानदारी को देखकर वो आपसे पूछेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, फिर आप यीशु के बारे में बताएं कि जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं वो जिंदा है और जोरावर है और वो पाक है। उसने कहा था कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके, और आपके इन लफ्ज़ों से उनकी ज़िंदगी में काम हो। लेकिन कई लोग वैसे ही बोलते रहते हैं, हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु ने ये किया है, वो ऐसे वैसे ही बोलते रहते हैं। हमें पहले एक अच्छा रवैया देना है, फिर जब बात करेंगे उनकी ज़िंदगी में असर होगा। वो खुद पूछना शुरू करेंगे, बहन जी मुझे बताएं, भाई जी मुझे बताएं कि आप इतने अच्छे हैं, आप इस कदर काम में वफादार हैं। वो खुद पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर वो ये भी कहेंगे कि बहन जी आप थोड़ा सा हमें वक्त दें, हमारे पास बैठें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया दुखी है, मुश्किलात में है, प्रॉब्लम में है, और ये दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। आप जाएं और उनको शिफा दें। हालेलुया। आज मैं आपके हाथों के लिए दुआ करूँगा, और आपके हाथ जहाँ भी जाएंगे, जिसको भी आप छुएंगे बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाल अपने हाथों की तरफ देखिए, अपनी आंखों को खोलें और अपने हाथों की तरफ देखिए। सब ऐसे अपने हाथों को करेंगे, सब बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सब अपने हाथों की तरफ देखें और ये कहें खुदावंद ये हाथ तेरे हैं,